السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علیم حکیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اس ذات بابرکات کی توفیق سے آج کے ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام توبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 110ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے مسجد ضرار۔ مسجد ضرار بنانے والوں کے لیے کانٹا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی وہ عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتاً، شک، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، سوائے اس کے کہ ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو الگ بات ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، امام قتادہ، زید بن اسلم، امام سدی، حبیب بن ابی ثابت، امام ضحاک اور دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ جو مسجد ضرار بنائی تھی، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف پر نہیں تھی، تقوی کی بنیاد پر نہیں بنی، اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں بنی، لہذا جب تک یہ لوگ زندہ ہیں تب تک ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہے گا، بے شک وہ اس آواز پر، اس ملامت پر غور کریں یا نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں کہ کب کس کو کون سا بدلہ دینا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم۔ بڑی پیاری بات اہل علم نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان غلط راستے پر چلتا ہے، اسلام کا نام لے کر، بڑی قیمتی بات ہے، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت خود بخود اس کے دل میں ایسا خوف اور ایسا ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت شکوک و شبہات کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ مسجد چونکہ بنائی منافقین نے تھی، اور منافقین، خاص طور پر اعتقادی منافقین، ان کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین اور اطمینان نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ظالموں کو سزا ہے، اور یہ سلسلہ ان کی موت تک چلتا رہے گا۔ جب تک یہ زندہ ہیں، یہ رب کائنات کی طرف سے ان کو سزا ہے کہ یہ اپنے سائے سے بھی خوف زدہ رہیں گے۔ اب
اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایک عمارت تو بنا لی اور نام بھی اس کو مسجد کا دیا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے جہاں پر آ کے انسان سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں۔ لیکن ان منافقین کو رب کائنات نے یہ سزا دی کہ بذات خود ایک مسجد بنائی اور بذات خود پھر ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد وہ ان کے لیے شکوک و شبہات کا مرکز بن گئی۔ چہ جائے کہ یہ دوسروں کو اس مسجد میں آنے کی دعوت دیتے۔ تو اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی کام اخلاص کی بنیاد پر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بنیاد پر نہ کیا جائے، تو پھر حاصل یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ ورنہ چند ایک کو چھوڑ کر کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے اور تعمیر کرنے کے بعد اس کے دل میں شک اور شبہ ہو؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تفسیر البیضاوی میں کہ بظاہر منافقین بڑے خوش تھے اس مسجد کو بنا کے کہ جی ہمیں ایک ٹھکانہ مل گیا اپنی سازشیں کرنے کے لیے، اور تفسیر المراح میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام اس عمارت کو گرانے کا حکم دیا تو اس سے کئی اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ منافقین کا بغض مزید بڑھ گیا، دوسرا یہ کہ ان کا دین اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات کا سلسلہ تھا وہ بھی بڑھ گیا، تیسرا یہ کہ ان کے دل میں جو خوف اور ڈر تھا وہ بھی بڑھ گیا، اور چوتھا یہ کہ ان کی منافقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی کہ اگر یہ لوگ صحیح ہوتے، اگر یہ لوگ مخلص ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر ان کی بنائی ہوئی اس عمارت کو کبھی نہ گراتے۔ تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا نہ کہ نقصان۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ یقیناً جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس قسم کے حادثات پیش آئے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد کو ناکام کرنے کے لیے، اس مسجد کی رونق کو ختم کرنے کے لیے صرف اس نیت سے کچھ لوگوں نے قریب ہی ایک اور مسجد بنا دی کہ جناب یہاں کا رش ہم توڑیں گے، یہاں پر جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے پاس نہ جائیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ جب نیت یہ ہو تو پھر ترقیاں نہیں ہوا کرتی، پھر کامیابیاں نہیں ملا کرتی، پھر ناکامیاں اور نامرادیاں مقدر ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کو اس نقطے پر خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کے معاملے میں آ کے ایک ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک ہے کہ میں ارادہ یہ رکھوں، میں نیت یہ رکھوں کہ میرے فلاں بھائی نے اگر یہ نیکی کا کام کیا ہے تو میں اس کے مقابلے پر آ جاؤں تاکہ اسے ناکام کر دوں۔ شریعت اسلامیہ اس سوچ کی، اس فکر کی نفی کرتی ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں
کہ مسجد بنا کر بھی ان کے دلوں میں قلق اور اضطراب جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ زندہ ہیں۔ یہ رب کائنات کی طرف سے ان کو سزا ملی ہے، اور یہ تو بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان اپنے دل کے سکون اور آرام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے خصوصی طور پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ مومن اور منافق میں یہ بنیادی فرق ہے کہ مومن کا عمل اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو ہرانا یا کسی کو شکست دینا نہیں ہوتا، کسی کا مقابلہ کرنا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان، ایک مومن جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی عمارت بے شک مسجد کے نام پر بنی ہو لیکن اس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کو گرا دینا یہ واجب ہے۔ اب اس کو گرائے گا کون، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کام حکمران ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ اگلے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ یعنی آیت 111 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔